بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حافظ قرآن لڑکی پر واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی وجہ سے عذاب آ گیا اور اس کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ آخر اس معمولی سی بات پر اس پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب کیوں آیا؟ جب لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو سب کی چیخیں نکل گئے۔ دوستو، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ضرور سنیے گا، کیونکہ اکثر بہت سے لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مظفر گڑھ کے گاؤں کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک عورت بہت ہی مشکل سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ایک دیندار بیٹی تھی جس کا نام رخسار تھا۔ رخسار ماں کا ہاتھ بتاتی تھی کیونکہ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ پہلے حالات ٹھیک تھے، پھر والد کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد رخسار کی ماں بہت پریشان ہو گئے کہ گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ اس صورتحال میں رخسار کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر صفائی کا کام شروع کر دیا۔ رخسار کی ماں کبھی بھی رخسار کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، بلکہ اسے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ حافظ قرآن بن سکے، اور رخسار بھی اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مدرسے جایا کرتی تھی۔ جب رخسار نے حفظ مکمل کیا تو وہ گھر پر ہی رہتی تھی، کیونکہ رخسار کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو مزید تعلیم دلوا سکے۔ رخسار کی ماں صبح سویرے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جبکہ رخسار کو یہی کہتی تھی کہ بس تم گھر میں ہی رہو اور مدرسے کی تعلیم پر دھیان دو۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن اچانک رخسار کی ماں لوگوں کے گھروں سے کام کر کے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر بہت بری طرح سے پھسل کر گری، جس کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اب تو رخسار کی ماں سے چلنا تو دور کی بات تھی، اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں جاتا تھا۔ ڈاکٹرز نے رخسار کی ماں کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ وقت تھا جب رخسار اور اس کی ماں دونوں ہی بہت زیادہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، ہمارا گھر کیسے چلے گا، اب کیا 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 جائے۔ اگر رخسار کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو گھر کا گزارا ہوتا رہتا، لیکن اب اس کی ماں بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ پہلے تو 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، لیکن اب تو وہ بھی مشکل ہو رہی تھی۔ ایک دن رخسار نے اپنی ماں سے بات کی، امی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی جگہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کر لیتی ہوں۔ رخسار کی ماں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں، میں تمہیں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کیسے دے سکتی ہوں، آج کل بھلائی کا زمانہ کہاں رہا ہے۔ لیکن کیونکہ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور اس نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا، آخرکار اس کی ماں نے اجازت دے ہی دی۔ اب رخسار برقع پہن کر لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگے۔ پہلے وہ ایک بنگلے میں جاتی تھی جہاں پر وہ جا کر تمام کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن اسے ایک اور کام مل گیا، اسی طرح سے اس نے 3-4 گھروں کا کام بھی اٹھا لیا۔ جب رخسار کی ماں نے دیکھا کہ اس نے اتنا کام شروع کر دیا ہے تو وہ پریشان ہو گئی کہ کیوں اپنی جان پر اتنا بوجھ بنا رہی ہو۔ لیکن رخسار نے اپنی ماں کو سمجھایا، امی میں ہر گھر میں 2-2 گھنٹے کام کر لیتی ہوں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، الٹا میرے پیسے بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ رخسار نے اپنی ماں کو 1 مہینے میں کمائے ہوئے پیسے دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ رخسار اپنی ماں کی جگہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی۔ وہ کچن کے کاموں سے لے کر کپڑے دھونے تک سب کچھ خوشی خوشی کرتی تھی۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے رخسار نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اب قسمت نے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ بغیر کسی شکوے کے وہ تمام کام خوشی خوشی سے کرتی تھی، خاص طور پر کپڑے دھونے کا کام۔ بنگلے کی مالکن کو رخسار یہی کہتی تھی کہ بی بی جی پہلے تو میں کپڑے دھوؤں گی۔ مالکن بھی آرام سے اسے اجازت دے دیتی تھی اور یوں رخسار 2-2 گھنٹے میں خوشی خوشی کپڑے دھو دیتی۔ وہ کپڑوں کو اچھی طرح سے مل مل کر دھونے لگی تھی اور اس کے دھلے ہوئے کپڑے بہت اچھے اور صاف ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر مالکن رخسار کی بہت تعریف کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنی امی سے بھی اچھے کپڑے دھوتی ہو، بے شک تمہاری امی ٹھیک ہو جائے اور دوسروں کے گھروں کا کام ہی لے لے، لیکن میرے گھر کے کپڑے تم ہی دھویا کرو گے۔ رخسار اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ رخسار کی امی نے جو محسوس کیا تھا کہ رخسار خوشی خوشی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مالکن بھی
اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ ابھی بھی رخسار کی ماں اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ وہ گھر سے باہر جا سکے، لیکن رخسار ہر مہینے کے آخری تاریخ میں ساری تنخواہ اپنی امی کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ رخسار کی ماں نے جو اتنے پیسے دیکھے تو حیران رہ گئے اور رخسار سے کہنے لگی، ارے رخسار، تم نے تو 5 لوگوں کے گھروں کا کام جا کر کیا ہے، لیکن یہ تنخواہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ رخسار نے اپنی امی کی بات سنی تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ امی، دراصل بات یہ ہے کہ میں گھر کی صفائی کے علاوہ چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتی ہوں، جس کی وجہ سے مالکن بھی خوش ہو جاتی ہے اور مجھے 300-400 روپے اضافی دے دیتی ہے، اس لیے میرے پاس یہ پیسے آ جاتے ہیں۔ رخسار کی ماں یہ سن کر دکھی ہوئی کہ میری بیٹی جو کہ ابھی 18 سال کی ہے اور کبھی اس نے گھر کا کام بھی نہیں کیا، کہ اب روٹی کمانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے اور اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن رخسار کا چہرہ تو بالکل خوشنما نظر آتا تھا، کیونکہ اسے اس کام سے محبت ہو گئی تھی۔ یوں ہی رخسار کی امی نے اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ رخسار کی منگنی کر دی۔ اب رخسار اپنے ان پیسوں سے اپنا جہیز بنانے لگے اور تھوڑی ہی مدت میں اس کی تمام ضروری چیزیں خرید کر اس نے اپنا جہیز بنا لیا۔ شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تو رخسار نے اپنے ہونے والے شوہر سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اپنی امی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ یہ بات سن کر رخسار کا ہونے والا شوہر بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے خالہ کے یہاں پر آ کر رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ رخسار کا شوہر اس کا کزن بھی تھا اور ویسے بھی رخسار کے شوہر کی ماں کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، اس لیے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ رخسار کی امی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کسی بھی بیٹی کی ماں اس کے ساتھ جا کر سسرال میں نہیں رہتی، میں بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیکن رخسار نے ضد کر لی تھی کہ میں بھی شادی تب تک نہیں کروں گی جب تک آپ میرے ساتھ میرے سسرال آئیں گے۔ آخر رخسار کی امی کو اس کی ضد مانی پڑی اور یوں رخسار کی شادی کے بعد رخسار کے ساتھ رہنے لگی۔ لیکن رخسار کا شوہر پہلے تو اچھا کماتا تھا اور ڈرائیونگ کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے شوہر نے سختی سے اپنی بیوی کو منع کیا تھا کہ تمہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں کما کر تمہیں کھلاؤں گا، میری کمائی بھی اتنی ہے کہ تم آرام سے 3 وقت کی روٹی بیٹھ کر گھر میں کھا سکتی ہو۔ رخسار بھی ضد کرنے لگی کہ نہیں، مجھے وہاں جا کر کام کرنا ہی ہے، لوگوں کی صفائی کر کے مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ وہاں کی مالکن بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ لیکن اس کے شوہر نے اسے سختی سے منع کیا۔ اب رخسار کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، صفائی اور جھاڑو پوچھے کا کام نہیں کرتی، پر میں ایک گھر کے کپڑے ضرور دھوؤں گی، کیونکہ وہاں کی مالکن کو میرے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بہت پسند ہیں۔ یہ رخسار کے شوہر نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ اب رخسار دوبارہ اسی بنگلے میں جا کر وہاں کے لوگوں کے کپڑے دھونے لگے۔ مالکن کو اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بہت زیادہ پسند تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس سے رخسار کی زندگی بدل گئی۔ رخسار کے شوہر کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مکمل طور پر معذور ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی نوکری پر بھی نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ سے رخسار کو سارے کام واپس لینے پڑے تھے۔ رخسار کی ماں اسے کہا تھا کہ بیٹی، اپنے گھر پر ہی رہو اور اپنا گھر سنبھالو، اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، میں تمہاری جگہ پر صفائی کا کام کر لیتی ہوں۔ لیکن اس نے اپنی ماں کو سختی سے منع کیا اور کہنے لگی کہ اماں، پہلے کی بات اور تھی، اب صفائی کا کام میں بالکل کر سکتی ہوں، اور آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ نہیں کر سکتی، آپ میری ذمہ داری ہیں، میرے گھر پر رہتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد رخسار کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو رخسار کی ماں نے پہلے تو رخسار کو منع کر دیا کہ تم گھر پر آرام کرو۔ رخسار کی ماں دوبارہ سے کام کرنے لگی، پر جیسے ہی مہینے کے آخر میں رخسار کی ماں کو تنخواہ ملی تو اس کی ماں کی تنخواہ رخسار کی تنخواہ کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ رخسار بھی چونک اٹھی، کیونکہ اس نے بھی وہی سارے کام کیے تھے جو رخسار کیا کرتی تھی، پھر پیسوں میں اتنا فرق کیوں پڑا تھا؟ لیکن اگلے مہینے رخسار نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی حالت میں بھی کام کرنے کے لیے جایا کرے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رخسار ایسی حالت میں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگے۔ چند ماہ کے بعد ہی اس نے ایک بہت ہی پیارے سے بچے کو جنم دیا تھا۔ جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اس کے آنے کے بعد رخسار کے گھر والوں کو ایک اور آزمائش نے آ کر گھیرا۔
رخسار اپنے بچے کو چھوڑ کر کام پر چلی جاتی تھی۔ رخسار کی ماں اپنے نواسے کو سنبھالتی تھی، جبکہ اس کے بیٹے تھک ہار کر واپس آتے تھے۔ رخسار کی ماں اپنی بیٹی کی اس محنت پر کافی دکھی ہوتی تھی کہ میری بیٹی کتنی محنت کرتی ہے، اللہ کرے کہ اس کی قسمت کھل جائے اور اسے اتنا ملے کہ اسے یوں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے۔ رخسار کی امی اسے دعائیں دیتی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی قبول تھا، کیونکہ ایک روز اچانک ایک رخسار کے گھر میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے رخسار کی امی اور اس کے شوہر کو یہ خبر دی کہ رخسار کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رخسار کی امی بے ہوش ہو گئی، جبکہ رخسار کا شوہر صدمے سے دوچار ہو گیا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخسار کی ماں کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے بہت زیادہ لوگ جمع تھے اور اس کے گھر میں محلے والے آ چکے تھے۔ رخسار کی ماں نے لوگوں سے چیخ کر کہا کہ بتاؤ میری بیٹی کی میت کہاں ہے، میری بیٹی کو یہاں کیوں نہیں لایا گیا۔ رخسار کی ماں کی بات سن کر ہر کوئی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، ہر کوئی استغفار کر رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس بیچاری ماں کو کیسے بتائیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب اتنی ہی دیر میں اس گھر کی مالکن بھی آ گئی جس کے گھر میں رخسار کام کرتی تھی اور جس کے گھر میں رخسار کی موت واقع ہوئی تھی، اس نے آ کر فوری رخسار کی ماں کو بتایا کہ رخسار کو واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ بالکل چپک گئی ہے اور اسے الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ خبر سننے تو سب لوگ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ایک برقعے والی عورت سامنے آئی اور اس نے سب کچھ چلا کر بتایا کہ لگتا ہے وہ لڑکی گناہ گار تھی، تبھی اس کی میت کے ساتھ ابھی تک واشنگ مشین چپکی ہوئی ہے اور الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی یہ بات سن کر رخسار کی امی تڑپ اٹھی اور نہیں کہ میری بیٹی بالکل بھی گناہ گار نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ارے وہ تو حافظ قرآن ہے، بھلا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ رخسار کے شوہر نے بھی اپنی ساس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں میری بیوی بے شک لوگوں کے گھروں میں کام ضرور کرتی ہے، لیکن وہ بالکل بھی بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی گناہ گار ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اسی طرح سبھی لوگ اس مالکن پر ہی شک کرنے لگے، ہر کوئی مالکن کو ہی الزام لگا رہا تھا کہ لگتا ہے کہ مالکن نے ہی رخسار کو مروایا ہے، ضرور اس نے ہی اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اور یہ سب کچھ سنا تھا کہ وہ مالکن بہت زیادہ گھبرا گئی، اس نے سب کو کہا کہ نہیں، میں اس پر ظلم نہیں کرتی تھی، بلکہ میں تو اسے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارا کام بہت اچھا ہوتا ہے، اگر میں ظلم کرتی تو بھلا رخسار اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود میرے پاس کام کرنے کیوں آتی؟ اس کا شوہر تو اسے کام کرنے سے منع کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ میرے پاس آ کر ہی کام کیا کرتی تھی، اگر میں اس پر ظلم کرتی تو بھلا میرے پاس وہ کام کرنے کی ضد کیوں کرتی؟ مالکن کی یہ بات بھی لوگوں کو سچ لگ رہی تھی، سبھی نے اس کی بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور بالکل سچ کہہ رہی ہو۔ اور رخسار کی امی ابھی بھی پریشان تھی، رخسار کے شوہر کا بھی برا حال تھا، یہاں تک کہ رخسار کی ڈیڈ باڈی واشنگ مشین کے ساتھ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی، ہر کوشش کی پر ناکام رہا اور کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بلا آخر رخسار کی میت کو ایک ریڑھی پر واشنگ مشین کے ساتھ رکھ کر اس کے گھر پر لایا گیا، کیونکہ اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ خود بری طرح سے چپکی ہوئی تھی۔ جو محلے والے کے منظر دیکھا تو سب توبہ استغفار کرنے لگے۔ رخسار کی موت سے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا رخسار نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے رخسار کی یہ حالت ہے۔ رخسار کی موت سوچ میں پڑ گئی تھی، اسے سب یاد آ رہا تھا، لیکن اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جس میں اس کی بیٹی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے۔ رخسار کی ماں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں، میری بیٹی نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا اور اسے اتنی بڑی سزا ملی۔ اب ہر کوئی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے کہ آخر کیا نتیجہ نکالا جائے۔ رخسار کا شوہر بھی اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا، یہاں تک کہ سب لوگ چلے گئے تھے، یہاں تک کہ مالکن اپنے گھر کی لانڈری والی جگہ کو بھی اچھی سے تفتیش کر لی تھی، لیکن ایسا کوئی سراغ نہ مل سکا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آخر رخسار کی موت کیسے ہوئی۔ رخسار کی موت کو اب تقریباً 2 دن گزر چکے تھے اور 2 ہی دن گزرنے کے بعد اس کے جسم سے بہت ہی گندی قسم کی بدبو آنے لگی تھی کہ لوگ بھی برداشت نہیں کر رہے تھے۔
سب کا یہی کہنا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ اسے واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، میت کو اس سے الگ ہونے کا انتظار نہ کیا جائے۔ رخسار کی امی اب بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر رخسار کی ماں نے ایک آخری فیصلہ لیا، اپنے داماد کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کسی بزرگ یا عالم دین سے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر اب ہم کیا کریں، ہمیں کوئی فیصلہ سنائے۔ اس کے شوہر نے بھی حامی بھری اور پھر وہ ایک جامع کے بہت بڑے مفتی صاحب کے پاس گئے اور اس معاملے کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے رخسار کے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ مفتی صاحب جیسے رخسار کے گھر آئے، رخسار کی امی نے ساری داستان اس صاحب کے آگے بیان کی۔ پہلے تو مولوی صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، پھر گہری سوچ میں کھو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا تھا کہ کیسے رخسار کی میت واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ رخسار کی امی سے پوچھنے لگی کہ آخر رخسار نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو رخسار کی موت کا ایسا تکاب بن رہا ہے۔ رخسار کی امی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر بھی کہنے لگا کہ میری بیوی بالکل گناہ گار نہیں تھی، وہ بے گناہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ کیوں چپکی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کی بات صبر اور تحمل سے سنی اور پھر کہنے لگے عام طور پر یہ ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی اس کو خبر نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کی بات صبر اور تحمل سے سنی اور پھر کہنے لگے عام طور پر یہ ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اس گناہ کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے اور اس کا وجود واشنگ مشین کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو یقیناً اس نے اسی جگہ پر کوئی گناہ کیا ہوگا۔ یہ بات سننے کے ساتھ ہی رخسار کی امی کے ساتھ رخسار کے شوہر بھی پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں مولوی صاحب کو حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ رخسار کا شوہر مولوی صاحب سے بولا کہ مولوی صاحب، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بیوی اتنی نیک ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ اس صاحب نے کہا کہ گناہ کی نوعیت کسی بھی قسم کی ہوتی ہے۔ پھر مولوی صاحب نے رخسار کی امی سے ایک اور سوال کیا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ رخسار کتنے گھروں میں کام کرتی تھی، کیونکہ رخسار کے ساتھ اپنے زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، کوئی ایسا گناہ تو ضرور ہوا ہوگا، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، یا کیا پتا اس نے غلطی سے کسی کی کوئی چیز چرا لی ہو۔ رخسار کی ماں نے فوراً کہا کہ نہیں، میری بیٹی نے کبھی چوری نہیں کی تھی، میں نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کیا پتا آپ کچھ بھول رہی ہوں، کبھی آپ نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ معمول سے ہٹ کر اس کا برتاؤ الگ ہو، یا پھر کوئی آپ سے اس نے تبدیلی محسوس کی ہو، یا کوئی ایسا دن جب آپ کو لگو کہ رخسار بہت زیادہ خوش ہو۔ اس کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی تو ہر وقت ہی خوش رہتی تھی، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتی تھی۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر یہی کہا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹی میں کبھی کوئی تبدیلی محسوس ہی نہیں کی۔ یہ کہہ کر رخسار کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مولوی صاحب نے رخسار کی ماں سے آپ ایک اور سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے کہ رخسار مانا کتنے کما لیتی تھی؟ رخسار کی ماں نے خوشی خوشی کہہ دیا کہ میری بیٹی مانا بہت زیادہ کما لیتی تھی، کبھی کبھار تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسے آتے تھے۔ میں بھی اس سے پوچھتی تھی کہ آخر تمہارے پاس اتنے پیسے کیسے آتے ہیں، تو وہ خوشی سے مجھے بتاتی تھی کہ دراصل میں بہت سارے کام اٹھاتی رہتی ہوں اور چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی ہوں، تبھی تو مالکن مجھے اضافی پیسے دے دیتی ہے۔ پھر مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، انہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کیا آپ مجھے رخسار کی مالکن کے گھر پر لے جا سکتی ہیں جہاں پر رخسار کی موت واقع ہوئی تھی، کیونکہ یہ راز اب وہیں پر ہی جا کر کھل سکتا ہے۔ اس کے بعد رخسار کی ماں مولوی صاحب کو لے کر اس کی مالکن کے بنگلے کے پر چلی گئی۔ پہلے تو وہ عورت مفتی صاحب کو دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن پھر مفتی صاحب نے اسے یقین دلوایا کہ یہ دیکھو بی بی، یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور یہ سب کچھ آپ کے گھر پر ہوا ہے، ہو نہ ہو آپ اس بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ تو جانتی ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ جو کچھ بھی معلوم ہے، آپ جو کچھ بھی جانتی ہیں اس معاملے کے متعلق، خدا کے لیے بتا دیجیے تاکہ ان کی بیٹی کو قبر کی مٹی نصیب ہو سکے۔ اس پر رخسار کی مالکن نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر مفتی صاحب کو رخسار کی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ جب رخسار کی موت کا
میں نے اس گھر پر جا کر بتایا تو گاؤں والے مجھ پر شک کر رہے تھے۔ میں سب کو سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر میں ڈر گئی کہ کہیں لوگ مجھے اس کا قصوروار نہ ٹھہرا دیں۔ رخسار کافی سالوں سے میرے پاس کام کر رہی تھی۔ مجھے اس کا کام بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ کپڑے بہت اچھے سے دھوتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کپڑے محض ایک لالچ کی وجہ سے دھو رہی تھی۔ جس دن رخسار کی موت ہوئی تھی اس سے کچھ وقت پہلے ہی رخسار نے مشین میں کپڑے دھونا شروع کیے تھے۔ میرے کمرے میں کچھ کپڑے دھونے کے لیے رہتے تھے، اس لیے میں وہ کپڑے دینے کے لیے رخسار کے پاس گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ رخسار چوروں کی طرح کپڑے کی تلاشی لے رہی تھی۔ ادھر ادھر منہ کرتی ہے، کپڑے میں کچھ ٹٹول رہی تھی، کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ مار کر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں وہیں پر چپ کر سب کچھ دیکھنے لگی۔ اتنے میں ہی میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی کوٹ کی جیب میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکلا، جسے دیکھ کر رخسار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اس نوٹ کو باندھ لیا، پھر دوسرے کپڑوں کو ٹٹولنے لگی۔ ایسے کرتے کرتے اس نے سب کپڑے ٹٹول دیے، کسی میں سے 500 کا نوٹ، کسی میں سے 100 200، اسی طرح اسے پیسے مل رہے تھے۔ کیونکہ میری عادت نہیں تھی کہ میں کپڑوں کو چیک کر کے دھونے کے لیے ڈالوں، اس لیے اکثر میرے شوہر اور میرے بیٹے کے کپڑے کی جیبوں میں سے پیسے رہ جاتے۔ کئی دفعہ تو میرے شوہر نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا کہ میرے فلاں کپڑوں میں اتنے پیسے چھوٹ گئے تھے، کیا تمہیں ملے ہیں؟ تو میں ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی اور نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں بہت معمولی تھی۔ لیکن جب اس دن میں نے رخسار کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس پر کسی قسم کا کوئی زور زبردستی یا تشدد نہیں کیا کرتی تھی۔ میں بس اس کے پاس گئی اور اسے وہ کپڑے تھما دیے، اور میں نے کہا کہ رخسار، اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم مجھ سے مانگ لیتی۔ میں نے تم میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، جو ہمارے گھر پر بنتا تھا وہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے بھی میں دے دیتی تھی۔ کپڑے، جوتے، پیسے، سب کچھ میں نے تمہیں دیے، پھر تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ مجھے اس کی ان پیسوں کی کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے تو اس سے وہ پیسے لیے بھی نہیں تھے، مجھے تو صرف اس کی ایمانداری پر دکھ ہوا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر جیسے اپنے کمرے کی طرف مڑی، ایک زوردار چیخ کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ رخسار کی چیخ تھی۔ میں دوڑی ہوئی گئی تو دیکھا کہ رخسار مشین کے ساتھ بری طرح سے چپکی ہوئی تھی۔ شاید اسی شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے گھر میں موجودہ باقی نوکروں کو بھی بلوایا، بڑی مشکل سے ہم نے مین سوئچ بند کیا تھا، لیکن رخسار کی ڈیڈ باڈی اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اسے واشنگ مشین کے سمیت ہی رخسار کے گھر پر اس کی میت کو پہنچانا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ عورت بھی بہت دکھی ہوئی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب مفتی صاحب سب کچھ سمجھ چکے تھے، اور شاید اب رخسار کی ماں کو بھی اور سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ کیسے ان کی بیٹی مہینے کے آخر میں اتنے زیادہ پیسے جمع کر پاتی تھی۔ رخسار کی ماں کا سر جھک گیا اور وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بی بی، آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب مل چکے ہیں، اب بہتر یہی ہے کہ رخسار کو اس مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، تو اس کے گناہ کی سزا تھی جو اسے ملی تھی۔ لیکن رخسار کی ماں، رخسار کے شوہر کے دل پر جو گزری تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر یوں ہوں رخسار کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ رخسار کی موت کی اصل وجہ جان کر لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اور سب نے یہ پکا عزم کر لیا کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ جس سے ایسی موت واقع ہو۔ دوستو، یہ واقعہ ہم سبھی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، شاید سبھی نہیں لیکن ان میں سے چند ایک اس طرح کی حرکتیں ضرور کرتی ہیں، اور وہ مرد حضرات جو کپڑے استری وغیرہ کرنے کا کام کرتے ہیں، اکثر کپڑے استری کرتے وقت بھی کپڑوں کی جیبوں میں سے پیسے نکل آتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ دوستو، چوری چوری ہوتی ہے، چاہے 1 روپے کی ہو یا 1,00,000 روپے کی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا جواب دینا ہوگا، اللہ کے آگے ہماری اس کی پکڑ ہوگی، ان سب معاملات کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آج اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار مت کریں جس سے آپ کا کل اور آخرت مشکل میں پڑ جائے۔ نیکی، ثواب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے